طریقہ ترغیب کا ہے، فضائل ارشاد ہوتے ہیں، بشارت سنائی جاتی ہے، اچھے انجام اور اجر و ثواب کی خبر دی جاتی ہے تاکہ طبیعت میں اس عبادت کی رغبت پیدا ہو سکے۔ اور دوسرا طریقہ ترہیب کا ہے، اس عبادت کے ادا نہ کرنے کا وبال، اس کی سزا اور اس کا برا انجام اور برا نتیجہ وہ بتایا جاتا ہے تاکہ انسان اس عبادت کی طرف راغب ہو سکے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی شریعت نے ان دونوں طریقوں کو استعمال کیا۔ اس کام کو، اس عمل کو سال کے بعد صاحب نصاب مسلمان کا اپنے مال میں سے 2.5% 2.5% یا 40واں حصہ غرباء، فقراء اور اہل حاجت میں تقسیم کرنا، اسے کہا ہی زکوٰۃ ہے۔ یہ خود جو ٹرم، جو اصطلاح ہے، یہ اپنے اندر بڑی اٹریکشن رکھتی ہے، اس میں بڑی کشش ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے۔ گویا جب مسلمان جسے اللہ نے صاحب نصاب ہونے کی توفیق دی ہے، جب وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اللہ اس کے باقی مال کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ ہم نکال کے دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے زبان نبوت نے فرمایا ہے کخ کخ انہا قاذر، وہ مال کی میل ہے جو ہم نکال کے دے رہے ہیں، اور جب تک ہم نہیں نکالتے گویا ہمارا مال میلا ہے، اس میں میلاہٹ ہے جب تک ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ دینے سے مسلمان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی زکوٰۃ کا کسی چیز میں اضافے کا ہو، کسی چیز کا پھلنا پھولنا، کسی چیز کا بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ یہ نام دے کے ہی بتا دیا کہ میری راہ میں خرچ کرنے والے پورا یقین رکھنا جو تو دے رہا ہے تیرے دینے سے یہ کم نہیں ہوگا، یہ بڑھے گا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، قرآن کا اعلان ہے کہ جو تم رضائے الہی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں یعنی زکوٰۃ دینے والے جن کے مالوں کو اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ سو اضافہ اور پاکیزگی یہ دونوں زکوٰۃ کے مفہوم میں شامل ہیں، اور یہ مسلمان کو متوجہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس عبادت کو پوری خوش دلی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو اس کی سزا کتنی بڑی ہے۔ آج ہم نے خطبہ میں سورہ آل عمران آیا نمبر 180 سماعت کی۔ اللہ پاک کا اعلان ہے کہ وہ لوگ جو اس مال میں کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، قرآن ہے، کتاب ہدایت ہے، کلام اللہ ہے، اور چیلنج کرتا ہے کہ جسے اس کے رب کا کلام ہونے میں شبہ ہے اس جیسا کلام بنا کے تو لائے۔ انداز ملاحظہ فرمائی، فرمایا وہ مال جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اس میں کنجوسی کرتے ہیں۔ گویا میسج دیا جا رہا، پیغام ہے، ایک نصیحت ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ تمہاری ملازمت ہے، تمہاری تجارت ہے، تمہاری زراعت ہے، تمہارا بزنس ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ظاہری آڑ، یہ ایک ظاہری ہیلا ہے، اصل دینے والی ذات اس رب کی۔ نہ کسی کی ملازمت اس کے رزق کی ذمہ دار ہے، نہ کسی کی تجارت اس کے رزق کی ذمہ دار ہے، نہ کسی کی زراعت اس کے رزق کی ذمہ دار ہے، اور نہ کسی کی صنعت و حرفت اس کے رزق کی ذمہ دار ہے۔ ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ تو فرمایا بہانے ہیں جو ہم نے اس نظام حیات کو چلانے کے لیے تمہیں دیے ہو۔ یہ تو اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے بہانے بنا دیے۔ دیتا کون ہے؟ ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ دیتا ہے، اور من فضلہ فرمایا دینے کی وجہ یہ نہیں کہ تم نے بڑی محنت کر لی، دینے کی وجہ یہ نہیں کہ تم بڑے قابل ہو، دینے کی وجہ یہ نہیں کہ تم بڑے سمجھدار ہو، دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، دینے کی وجہ یہ نہیں کہ تم فلاں برادری سے ہو، من فضلہ۔ اور دینے کی یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ تم تسبیح بہت پڑھتے ہو، تم نماز بہت پڑھتے ہو، نہیں،
من فضل، رزق سراسر اس رب کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اللہ دیتا ہے اور اپنے فضل سے دیتا ہے۔ اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جسے چاہے دے۔ ہے کسی میں جرت کے کوئی پوچھ سکے کہ اسے کیوں دیا؟ ہے کسی میں طاقت، ہے کسی میں مجال، ہے کسی کے اندر یہ طاقت کہ اس رب سے پوچھ سکے؟ من فضل، وہ دیتا ہے اور اپنے فضل سے۔ فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے سے کنجوسی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ خیر اللہ، یہ جو ہم نے زکوٰۃ نہیں نہ دی یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، یہ 1 ملین بچ گیا نا زکوٰۃ والا، یہ 1,00,000 بچا لیا، یہ 50 بچا لیے ہیں، یہ اتنے بچا لیے، یہ ہمارے لیے خیر ہیں، یہ بہتر ہیں، میرا بینک بیلنس کم نہیں ہوا ہے، میری جو لمٹ ہے اور جو لائن ہے وہ نیچے نہیں آئی ہے۔ مختلف طرح سے شیطان ورغلاتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے سے کنجوسی کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، صرف اس ایک جملے کو اگر ہم توجہ اور دھیان سے سمجھ لیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان جو اللہ کی کتاب کو سچا مانتا ہو، جو اللہ کے وجود پر یقین رکھتا ہو، وہ کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کر سکتا۔ فرمایا زکوٰۃ میں سے جو روک رہے ہو یہ سمجھ کے کہ یہ بہتر ہے، وہ بہتر نہیں، تمہارے لیے بدتر ہے، شر لہم، زکوٰۃ کا جو مال تم روکو گے وہ تمہارے لیے سراپا شر ہے، اس میں خیر ایک معمولی سی مقدار میں بھی نہیں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا آج دنیا میں جو مال زکوٰۃ روک رہے ہو، قیامت والے دن وہ تمہارے گلوں میں توق بنا کے ڈالا جائے۔ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الزکوٰۃ میں ایک سب چیپٹر، ایک ذیلی عنوان قائم کیا ہے، باب اثم مانع الزکوٰۃ۔ اس سب چیپٹر میں ذیلی عنوان میں امام بخاری نے وہ احادیث درج فرمائی ہیں جن میں زکوٰۃ نہ دینے والے کے گناہ کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ شخص جسے دنیا میں اللہ نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، وسائل دیے تھے، اور اس پر زکوٰۃ فرض تھی، لیکن فرض ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور ادا نہ کرنے میں یہ ذہن میں رہے چاہے پوری کی پوری ساری زکوٰۃ بالکل بھی نہ دے، اور یا آدھی دے اور آدھی کو جو ہے وہ گڑبڑ کر دے اور مکس اپ کر لے، ادا نہ کرے، دونوں صورتیں ادائیگی زکوٰۃ کو روکنے میں آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جس پر زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، فرمایا اس کا مال قیامت والے دن ایک سیاہ گنجے سانپ کی شکل میں اس پہ مسلط کیا اور وہ اس کے گلے میں لپیٹا جائے گا، اور وہ سیاہ رنگ کا بڑا جو ہے وہ سانپ اپنے دونوں جبڑوں میں اسے جبڑوں سے پکڑے گا اس زکوٰۃ نہ دینے والے کو، اور پکڑ کے پھر کہے گا آنا کنزک، آنا مال، اب مجھ سے ڈرتا کیوں، اب تو کانپ کیوں رہا ہے، اب تجھ پہ وحشت کیوں طاری ہو رہی ہے، میں وہی تیرا مال ہی تو ہوں جو تو دنیا میں خرچ نہیں کرتا، میں کوئی اور چیز نہیں ہوں، میں وہ مال ہوں جسے تو بچا بچا کے رکھتا، جسے چھپا چھپا کے رکھتا تھا، آنا کنزک۔ رسول اللہ فرماتے وہ سانپ کہے گا میں وہ تیرا مال، میں وہ تیری دولت، میں تیرا وہ دھن ہوں، وہ سرمایہ ہوں جسے تو سب سے بچا کے رکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور پھر فرمایا جو اس کی تصدیق چاہتا ہے وہ یہ آیت پڑھ کے دیکھ، سورہ آل عمران آیا نمبر 180، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن فرمایا وہ مال جو زکوٰۃ کا فرض تھا ادا نہیں کیا، کنجوسی کر کے روک لیا، وہ سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آخر میں جملہ ارشاد فرمایا آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کی ہے۔ گویا سمجھایا جا رہا ہے یہ جو تمہیں چند روپے دیے ہیں یہ ہیں تو یہ بھی اللہ کے، وہ تمہارے چند ملین، چند بلین، چند ٹریلین جتنے بھی تمہارے پاس ہیں، جس روپ کے اندر بھی ہیں، للہ میراث السماوات والارض، اصل مالک تو اللہ ہے۔ تمہیں تو یہ امانت دی تھی کہ خود بھی تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، خود بھی تم اللہ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو، لیکن ایک مخصوص حصہ
تم سے مطالبہ تھا کہ یہ غرباء پہ خرچ کرنا، یہ فقراء پہ خرچ کرنا، یہ اہل حاجت پہ خرچ کرنا، یہ میری مخلوق پہ خرچ کرنا، تم ایسے کم ظرف نکلے کہ میرے دیے ہوئے میں سے ایک سرٹن اماؤنٹ، ایک مخصوص اور مختصر اور چھوٹا سا حصہ، وہ بھی تم میری مخلوق پہ خرچ نہیں کر سکے۔ للہ میراث السماوات والارض، فرمایا تمہارے پاس جس کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ کون ادا کرتا ہے اور کون فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا، کون پوری ادا کرتا ہے اور کون ادھوری ادا کرتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ مجھ جیسا ناقص العلم جتنی مرضی تشریح کر لے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا جو معنویت، جو حکمت، جو شرح و بسط اللہ رب العالمین کے کلام کے اس ایک جملے کے اندر ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے۔ خبیر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ اللہ جو بھی تمہارے عمل ہیں ان کی خوب خبر رکھنے والا۔ زکوٰۃ بڑا اہم فریضہ ہے اور ہمیں پوری دیانتداری سے اسے ادا کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، جمعۃ المبارک کے لیے ہم حاضر ہیں، جس طرح جمعہ فرض ہے، یوں ہی جو صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس مال ہے اور نصاب کے مطابق ہے، اس شخص پر زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض عین، انڈیویجولی اس کا فرض ہے کہ وہ جانے کہ میرا مال پر کتنی زکوٰۃ ادا فرض ہے، میں نے کس طرح ادا کرنی ہے اور کن کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں ہم سب جانتے ہیں، کچھ چیزوں کی تشریح مطلوب ہوتی ہے۔ جو عرض کیا کہ اصول یہ ہے کہ یہ سب پہ فرض ہے، اور قرآن حکیم ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جن مسائل کا، جن باتوں کا علم نہ ہو اہل علم سے دریافت کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سال میں ایک بار کم از کم ضرور اپنے زکوٰۃ کے حوالے سے اپنی معلومات کا جائزہ لیں، اچھے طریقے سے اس کی ادا کرنے کا انتظام کریں، اور جہاں کہیں ہمیں کوئی کنفیوژن ہے، جہاں کہیں ہمیں کوئی الجھن ہے، ہمیں صاحب علم سے دریافت کر لینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا نصاب جو شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا، سادہ لفظوں میں وہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر، 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کوئی ویلیویبل چیز یا سامان تجارت جس شخص کی ملکیت میں ہو، اس کی بنیادی ضروریات اور قرض کے علاوہ جب اتنے مال پر 1 سال چاند کے حساب سے، جو قمری سال، زکوٰۃ میں بھی اور دیگر جو شرعی احکام ہیں ان میں یاد رکھیے جو اعتبار ہے، جو میرٹ ہے اور جو ترازو ہے وہ چاند کا سال ہے، قمری سال، زکوٰۃ کے لیے بھی اور عدت کے لیے۔ اکثر عدت کے حوالے سے بھی ہم دھیان نہیں کرتے ہیں، لیکن عدت کا جو مدار ہے وہ بھی چاند کے سال اور مہینوں کے حساب سے، اور زکوٰۃ کا جو مدار ہے، جو زکوٰۃ کی بنیاد ہے، وہ بھی چاند کے حساب سے سال۔ جب اس ویلیو پر 1 سال پورا ہو جائے تو سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ اس مال میں سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں غرباء، فقراء، جو حاجت مند ہیں، جنہیں خود قرآن حکیم نے سورہ توبہ میں ڈیفائن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ پاک نے مصارف زکوٰۃ کنہیں دے سکتے ہیں اور کنہیں نہیں، فرمایا اس مسئلے کو اللہ نے خود اپنی کتاب میں ذکر کر، اللہ نے اسے اپنی نبی کی رائے پہ بھی نہیں چھوڑا۔ سورہ توبہ آیہ نمبر 60 میں وہ سارے مصارف زکوٰۃ ذکر کر دیے گئے۔ سال گزرنے کے بعد 40واں حصہ ان میں سے کسی ایک کو یا مختلف کو دینا یہ فرض ہے، اور یہ ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ اس حوالے سے ایک غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ شاید زکوٰۃ رمضان میں دینا فرض ہے، یا بعض ذہنوں میں یہ کنفیوژن اور غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید جب دل چاہے اس وقت زکوٰۃ دے سکے۔ یہ دونوں تصور غلط۔ شرعاً نہ تو رمضان میں ادائیگی زکوٰۃ فرض ہے، اور نہ ہی شرعاً ہمیں یہ اجازت ہے کہ جب دل چاہے دے دیں، نہیں۔
بلکہ زندگی میں پہلی بار جب ہم صاحب نصاب ہوئے ہیں، میں دوبارہ دہرا دوں کہ تکرار سے بعض طبیعتوں پر وہ گراں گزرتی ہے، لیکن بعض طبیعتوں کو اس سے فائدہ بھی ہے۔ اور یاد رکھیے اسی لیے قرآن جو ہمارے لیے نمونہ ہے، قرآن بھی بہت سی چیزوں کو تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے، ریپیٹ فرماتا ہے، اس ریپیٹ کرنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار جب ہم صاحب نصاب ہوئے، زندگی میں پہلی بار جب ہمارے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، آج جو ابھی میں نے ریٹ آن لائن چیک کیے ہیں، چاندی کا جو 52.5 تولے کا ریٹ ہے وہ تقریباً کوئی 1,10,000 روپے، راؤنڈ اباؤٹ 2,095 روپے کا ریٹ آ جا رہا تھا۔ باقی جو اس کے اندر جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگانا چاہیں اس وقت ریٹ دیکھنا چاہیے۔ زندگی میں پہلی بار جب ہمارے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کوئی ایسی ویلیویبل چیز، کوئی سامان تجارت جو ہماری ضروریات زندگی کے علاوہ تھا، قرض کے علاوہ تھا، جب ہمارے پاس آیا ہے، اس دن سے ہمارے زکوٰۃ کا کیلکولیٹر شروع ہو گیا، ہماری زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس محرم کی 5 تاریخ کو زندگی میں پہلی بار اتنا مال آیا جو نصاب کے برابر، اس کی زکوٰۃ کا سال 5 محرم کو شروع ہو گیا۔ جب اگلے سال 5 محرم آئے گا، اب اس پر اس سال گزشتہ کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گی، اور فرض ہونے کے بعد اس میں تاخیر کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اب اگر وہ کہے جی میں نے محرم میں نہیں، میں تو جا کے رمضان میں دوں گا، یہ اچھی سوچ نہیں ہے، یہ اچھا خیال نہیں ہے۔ یقیناً رمضان المبارک میں جو عبادات ہیں، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کام ہیں، ان کے اجر و ثواب میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے بار بار عرض کی، اور جو احباب تشریف لاتے ہیں انہیں میرا جملہ یاد ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک کو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ ضرورت اس رب کو کسی چیز کی بھی نہیں ہے، ضرورت سے وہ پاک ہے۔ ضرورت احتیاج ہے، اور احتیاج بندوں کا ہوتا ہے۔ محتاج بندے ہوتے ہیں، وہ رب محتاجی سے پاک ہے۔ ہاں، وہ جس چیز کو ویلیو دیتا ہے، جو اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ کوالٹی ہے، وہ اخلاص ہے۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے چکر ہیں۔ ہم نمبر گیم کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ رمضان میں 70 گنا ہو جائے، وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر محرم میں ہمارے پاس کوئی ضرورت مند آتا، کوئی بیمار موجود ہے، کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، کسی نے قرض دینا ہے، قرض خواہ نے ناطقہ بند کیا ہوگا، 100 طرح کے معاملات، ہم اس کو لٹکائے رکھیں گے جی میں جا کے رمضان میں دوں، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف۔ یہ زکوٰۃ کی خود جو اٹ سیلف حکمت ہے، زکوٰۃ کی حکمت تھی معاشرے کے غرباء، فقراء اور ضرورت مندوں کی ضرورت کا پورا کیا جائے۔ ایک بندے کو ضرورت ذوالحج کے مہینے میں، حاجی صاحب کہیں جی میں نے تو رمضان میں دے دی، یہ شریعت کی حکمت کے خلاف۔ لہذا یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دیں کہ رمضان میں دینا کوئی ضروری ہے یا رمضان ہی میں دی جانی چاہیے۔ عرض کی جب سال پورا ہو جائے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ جب اخلاص سے ادا کر دی جائے اللہ قبول کر لے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ رب قبول کر لیتا ہے پھر بندے کو کسی چیز کی تھوڑ رہتی نہیں۔ اگر ہمارا 1 روپیہ بھی کسی بھی مہینے میں، کسی بھی وقت، کسی بھی پل دیا ہوا اس کی بارگاہ میں قبول ہوا، پھر رمضان کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے پھر کسی اور شے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ سو بجائے مہینوں کے کیلنڈر اور ان کے نمبر دیکھنے کی بجائے اندر جھانکا کریں، اخلاص پیدا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول۔ رمضان کی شرط نہ قرآن نے ذکر کی ہے نہ حدیث میں ہے، یہ ایک ہمارے ہاں صرف اس وجہ سے کہ چونکہ عبادات کا ثواب زیادہ ہوتا ہے تو اس میں دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اپنے زکوٰۃ کے سال کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک غلط فہمی۔ دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ یہ گھر میں مثلاً 5 لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، بالغ ہیں، سب کے پاس ماشاءاللہ اپنے اپنے پرسنل ایسٹس ہیں، وہ پرسنل ایسٹس بھی لاکھوں میں ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سربراہ خاندان نے یا گھر کے سربراہ نے اگر زکوٰۃ دے دی ہے اب باقی کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ شرعی طور پر یاد رکھیں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد جو فرائض ہیں جیسے نماز سب نے اپنی اپنی پڑھنی ہے، یہ نہیں ہوا کہ گھر کا سربراہ پڑھا ہے اور باقی چھٹی۔ اگرچہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے
ایک بندہ گھر کا نماز پڑھتا ہے باقی چھٹی، لیکن یہ ہمارا غلط طریقہ ہے، یہ ہمارے دین کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے نماز سب نے اپنی اپنی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی جتنے لوگ بھی زکوٰۃ کی کیٹیگری میں فال کریں گے، گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ان سب پر الگ الگ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور نصاب ابھی ہم نے عرض کر دیا ہے۔ یہ خیال کہ جی یہ بچے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر بچوں کے پاس زیورات ہیں، بچوں کے پاس اپنی پاکٹ منی ہے جو لاکھوں میں ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جو میں نے بتایا کہ چاندی کے حساب سے 1,10,000 روپے اب بن رہی ہے، اگر کسی بچے کے پاس اس کی ضروریات کے علاوہ، اور بچہ جو ہم سمجھتے ہیں شرعاً بالغ ہونے کے بعد بچہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار مسلمان ہے، وہ صرف زکوٰۃ نہیں، وہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کے لیے ذمہ دار ہے، وہ اپنی ایک ایک حرکت کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے ایک ایک فعل کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی خیر اور اپنی شر، اپنی نیکی اور اپنی بدی، اپنے اچھے اور اپنے برے کا ذمہ دار ہے۔ اگر گھر میں جو سربراہ ہے اس کے علاوہ دیگر افراد کے پاس ایسے ایسٹس ہیں جو ضروریات کے علاوہ ہیں، قرض کے علاوہ ہیں، اور ان کی ویلیو 1,10,000 روپے منیمم اس تک یا اس سے زائد پہنچ رہی ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سو یہ جو خیال ہے کہ صرف ایک شخص ادا کر دے، یہ درست نہیں۔ دوسرا ایک عام سوال اکثر ہوتا ہے، میاں بیوی یہ الگ الگ انڈیویجولس ہیں، عبادات میں بھی یہ الگ الگ ان کا حساب۔ نماز خامند نے اپنی پڑھنی ہے، بیوی نے اپنی پڑھنی ہے۔ خامند کے نماز پڑھنے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا۔ اگر خامند صاحب نصاب ہے، خامند پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ہمارے اکثر بہنیں خواتین یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ جی میرا زیور تو ہے لیکن میرے پاس رقم نہیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ آپ رقم سے ہی زکوٰۃ ادا کریں۔ جو حدیث قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ میں سورہ توبہ میں فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقہ، اگر رقم نہیں ہے تو آپ سونا زکوٰۃ میں دیجیے۔ رقم دیتے ہیں ہم اپنی سہولت کے لیے، ہمارا سیٹ خراب نہ ہو جائے، ہمیں سونا جو ہے وہ توڑوانا نہ پڑے، بیچنا نہ پڑے، اس میں شرعاً مضائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں، لیکن اسے عذر بنا کے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ جن چیزوں کی بیوی مالک ہے اس پر زکوٰۃ اس کی اپنی دینا فرض ہے، جن کا خامند مالک ہے خامند پر ان کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ہاں، یہ رشتہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن حکیم نے بار بار احسان کا حکم دیا، اسے محبت، پیار، باہمی احترام، میوچل رسپیکٹ اور وقار کے ساتھ برقرار رکھنے کی تلقین کی ہے۔ سو اگر آپس کے باہمی جو ہے وہ سلوک سے خامند اگر بیوی کے زیورات کی بھی زکوٰۃ ادا کرے تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی بھلائی ہے، اس پر یہ شرعاً لازم نہیں ہے، لازم اسی پر ہے جس کی ملکیت میں وہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے صنعت و حرفت والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص نے کوئی فیکٹری، کوئی مل وغیرہ لگائی ہے، اس کی جو زمین ہے، اس کی جو مشینری ہے، ان سب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو وہاں پروڈکٹ ہوتی ہے، وہاں کپڑا بنتا ہے، وہاں جو ہے وہ کوئی پلاسٹک کی مصنوعات بنتی ہیں، کوئی بھی چیز بنتی ہے، جو اس کی پروڈکشن ہے، جو مال وہ تیار کرتا ہے، اس کی پروڈکشن پر زکوٰۃ ہو۔ یوں ہی جو خام مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے، جو را مٹیریل پڑا ہوا ہے، جسے استعمال کر کے یوٹیلائز کر کے اس نے اپنی پروڈکٹ بنانی ہے، اس خام مال پر، جو اس کی پروڈکٹ ہے، جو ریڈی اس کی جو ہے وہ پروڈکشن ہوگی اس پر، اور جو اس کا کریڈٹ ہے، جو اس نے لوگوں کو مال دیا ہوا ہے اور اس کی رقم لینی ہے، ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور پھر قرض کا ظاہر ہے تجارت کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، تجارت قرض کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، قرض دینا بھی ہوتا ہے، لینا بھی ہوتا ہے۔ اس کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ جو آپ نے ادا کرنا ہے اس کو ٹوٹل میں سے ڈیڈکٹ کر لیا جائے، کم کر لیا جائے۔ مثلاً آپ نے حساب لگایا کہ آپ کے ٹوٹل ایسٹ 10 روپے بنتے ہیں، 2 روپے آپ نے قرض دینے ہیں، 1 روپے آپ نے قرض لینا، تو یہ آپ کا ٹوٹل ایسٹ پھر 9 روپے بن جائے۔ 10 ٹوٹل تھا، 2 دینے ہیں، وہ آپ نے ڈیڈکٹ کر دیا، 8 بچ گئے، 1 آپ نے لینا ہے، وہ ایڈ ہو جائے گا، یہ 9 ہو جائیں گے۔ آپ 9 روپے کی جو زکوٰۃ بنے گی اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کو جیسے یہ آیہ کریمہ ہم نے سنی ہے سورہ آل عمران کی، دیانتداری سے، اچھے انداز سے، اور یہ سمجھ کر کہ قرآن فرما رہا ہے زکوٰۃ میں سے جو تم روکتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، وہ روکنا وہ تمہارے لیے شر ہے، وہ تمہارے لیے برا ہے۔
ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کے طور پر پلاٹس اور جو کمرشل ایریاز ہیں یا جو رہائشی اسکیمیں وغیرہ ہیں ان میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جو پلاٹ یا دکانیں یا جو کچھ بھی ہم نے صرف انویسٹمنٹ کے لیے لیا، وہ تجارتی غرض سے لیا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر ہم نے مثلا 10 سال پہلے لیا تھا، اس وقت ظاہر ریٹ کم تھا، آج ماشاءاللہ اس میں بڑھوتری ہو گئی، بہتری ہو گئی، ریٹ زیادہ ہو گیا، جس وقت ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جس شخص کا مثلا جو نصاب ہے، سال زکوٰۃ ہے، وہ 10 شعبان کو پورا ہو رہا ہے، 10 شعبان کو اس علاقے میں مارکیٹ ویلیو کیا، جو ہمارے انویسٹمنٹ کے پلاٹس ہیں یا جو جائیداد ہے اس کی زکوٰۃ، وہ اس کا جو پرچیزنگ پار یا پرچیزنگ اس کی ویلیو ہے، جس قیمت پہ ہم نے خریدی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جو اس کی اب جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں آن ٹائم آف پیئنگ آف زکوٰۃ، اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے راؤنڈ اباؤٹ رکھ کے فگر لے کے معلومات لے کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر پلاٹ لیا ہوا ہے رہائش کی نیت سے، ذاتی مکان نہیں ہے، یا ایک ذاتی مکان ہے چھوٹا ہے، بڑا بنانے کی نیت سے لیا ہوا ہے، تو رہائشی پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح سے رہائشی مکان جو ہے وہ ضرورت میں ہے، اس کی مالیت جتنی بھی ہو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو سواری ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، وہ جتنی بھی مالیت کی ہو۔ اگر گھر میں ایک سے زیادہ سواریوں کی ضرورت ہے، زیادہ سواریاں ہیں، تو ان سب پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے آج کاریں یا موٹر سائیکلز ہیں، زمانہ نبوی میں یہی صورتحال گھوڑوں اور خچروں کی ہوتی ہے۔ گھوڑے اس زمانے میں ایک بڑی ویلیویبل پراپرٹی ہوتے تھے، ان کی اچھی خاصی قیمت ہوا کرتی تھی، اور کئی گھوڑے استبل میں ہوا کرتے تھے جو سواری میں استعمال ہو رہے ہیں، جو سواریاں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو بھی سال کے اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی، اگر تھوڑی توجہ رکھیں، صرف یہ یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ بچت پر ہے، آمدن پر نہیں ہے، تو بہت سے معاملات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک بندے کی سال کی آمدن 20 روپے ہے، 12 روپے وہ خرچ کر لیتا ہے، وہ 12 روپے خرچ کرنا، وہ 12 روپے زکوٰۃ میں آئیں گی۔ جو 8 روپے اس کے پاس بچت ہے، اس بچت پر جب یہ شرعی کرائٹیریا جو ہم نے عرض کر دیا وہ پورا ہوگا، تو ایکچولی جو زکوٰۃ ہے وہ بچت پر ہے، وہ آمدن پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک اور سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو رینٹل پراپرٹی ہے، یا ایون رینٹل کارز ہیں، بسز ہیں، بہت سی چیزیں، ٹرکس ہیں، اور اسی طرح سے کر کے اور چیزیں جو لوگ کرائے پہ دے دیتے ہیں، جو کرائے کی پراپرٹی ہے اس کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو کرایہ اس سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ کرایہ پھر اسی طرح سے ٹوٹل آمدن میں ایڈ ہو جائے گا، جو ایکسپینسز ہو جائیں گے وہ اس میں ایکسکلوڈ کر دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے۔ ایکسپینسز کے بعد جو آمدن ہوگی وہ جس بھی ذریعے سے ہو، یہ ذہن میں رہے کہ ہر جو ذریعہ آمدن ہے اس پر الگ سے سال پورا ہونا شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا بزنس ہے، اسے بزنس سے بھی آمدن ہو رہی ہے، کچھ اس نے کرائے پر دی ہوئی ہے پراپرٹی، اس سے بھی اسے آمدن ہو رہی ہے، کچھ اس نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے شیئر مارکیٹ میں، یا کہیں اسے وہاں سے بھی انکم جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس طرح سے کر کے وہ کہیں ملازمت کرتا ہے، پارٹ ٹائم ہے، یا آن لائن کوئی کام کرتا ہے، اسے وہاں سے بھی انکم، تو یہ اس کے ڈفرینٹ سورس آف انکمس ہے۔ ان ٹوٹل سورس آف انکم سے جو بھی اسے انکم ہو رہی، جو بھی آمدن ہے، اخراجات کے بعد جو بچیں گے، اس پر جب سال کے شروع اور آخر میں نصاب پورا ہے تو ٹوٹل سیونگ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ بھلے وہ جو اس کے پاس سیونگ آ رہی ہے وہ سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے بھی آئی ہے، تو سال جب پورا ہوگا ساری اس کی جو سیونگ اور بچت ہے اس سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک شخص کے پاس مثلا جیسے ابھی مثال دی تھی، 10 شعبان کو سال زکوٰۃ کا پورا ہوتا ہے، 8 شعبان کو اس کے پاس 10 روپے تھے، 9 شعبان کو کہیں سے 5 روپے اور آ گئے، اب یہ 15 روپے جب 10 شعبان کو اس کے پاس ہوں گے تو 15 پر ہی زکوٰۃ، یہ 15 روپے بطور مثال کہا ہے، نصاب وغیرہ وہ سارا ہم ابتدا میں عرض کر چکے ہیں۔ دوبارہ یاد دہانی کراتا چلو، قرآن حکیم فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیا نمبر 180 ہے، فرمایا جو تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روک لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں، بل هو شر لہم، بلکہ یہ تمہارے لیے شر اور برا ہے۔ جو مال زکوٰۃ تم روکتے ہو، قیامت والے دن سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، وہ تمہارے گلے میں طوق بنا کے ڈالے جائیں۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، جسے اللہ نے اونٹ دیے ہیں۔ اس زمانے میں کیٹل فارمنگ
مویشی پال کر فروخت کرنا یہ ایک بہت بڑا سورس آف انکم تھا۔ فرمایا جیسے اللہ نے اونٹ دیے ہیں وہ اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ اونٹ قیامت کے میدان میں انتہائی صحت مند طاقتور بن کے آئیں گے اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو اپنے قدموں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر اس وقت کوئی شخص جب اسے اس کی زکوٰۃ نہ دیے جانے والے مال کی سزا مل رہی ہو، اس وقت اگر کوئی کہے گا یا محمد، گویا مجھے پکارے گا کہ یا رسول اللہ میری خبر لیجئے، حضور فرمائیں گے اس وقت میں کہوں گا لا املک لک من اللہ شیئا قد بلغت، آج میں تمہارے اس عمل پر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری طرف سے کچھ عرض نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں اللہ کا حکم پہنچا دیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، فرضیت زکوٰۃ اللہ کے رسول نے بتا دی تھی۔ اب فرمایا جس نے زکوٰۃ کی فرضیت علم ہونے کے باوجود ادا نہیں کی ہے، میدان قیامت میں سزا بھگت رہا ہوگا، اس وقت مجھے پکارے گا تو فرمایا میں کہوں گا قد بلغت، میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا، میں نے خبر دے دی تھی کہ اس کی زکوٰۃ دیں۔ تو یہ حدیث انسان اگر پڑھتا ہے سنتا ہے تو یقین کیجئے ایک بار رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس دلیری سے حدود شریعت کو پامال کرتے ہیں، کتنی بہادری سے ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور رسول اللہ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کر کے میدان قیامت میں مجھے پکارے گا، میں اسے کوئی نفع نہیں دوں، میں اسے کوئی فائدہ نہیں۔ سو کوشش فرمائیں کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں مال دیا ہے، ہم صاحب نصاب ہیں، تو ہم پوری دیانتداری سے، اخلاص سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ پروردگار قدوس جل وعلا ہم سب کی زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔